اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ختم نبوت کے مسئلہ کے متعلق پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے دو پروگراموں میں ہم نے آیت خاتم النبیین پر سب سے پہلے پروگرام میں گفتگو کی، اس کے جو مختلف تراجم ہوتے ہیں وہ بتائے اور ان سے جو نتائج مترتب ہوتے ہیں، جو نتائج نکلتے ہیں، ان کا بیان کیا۔ اور دوسرے پروگرام میں قرآن کریم سے امت محمدیہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے کا تصور جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، ان کے متعلق بعض بنیادی آیات پیش کی۔ سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالوں صاحب۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اور کون سی آیات ہیں جن میں یہ ذکر ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد امتی نبی آ سکتا ہے اور اس کا تصور موجود ہے۔ تو کالو صاحب اس حوالے سے آپ بیان فرمائیں۔ قرآن کریم سورت آل عمران کی آیت نمبر 180 میں اس مضمون کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنین کو اس حال پر چھوڑ دے جس میں تم ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ مومنین میں سے اچھے اور برے میں وہ امتیاز پیدا کرتے ہیں۔ یہ فکرہ قابل غور ہے کہ اس زمانے کے مومنین کو، اس زمانے کے مسلمانوں کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے جس زمانے کے مومنین ملے جلے ہوں گے، کچھ اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، اور پھر کچھ پتہ نہ چل رہا ہوگا کہ ان میں سے اچھے کون ہیں، برے کون ہیں، ان مسلمانوں میں سے خدا کو کون سے پیارے ہیں اور کون سے پیارے نہیں ہیں۔ یہ فکرہ قابل غور ہے۔ یہ فکرہ بتاتا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ علامہ انتم علیہ، جس حال میں تم ہو اس حال پہ اللہ تعالیٰ مومنین کو نہیں چھوڑے گا، یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر آئندہ زمانے کے مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ جی، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جس وقت آیت نازل ہوئی، اس وقت جو مومنین تھے صحابہ کرام، ان کی تو شان میں قرآن پاک اس مضمون سے بھرا پڑا ہے رضی اللہ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ وہ تو نہیں تھے کہ کچھ صحابہ نعوذ باللہ برے تھے اور کچھ صحابہ اچھے تھے، صحابہ کی شان میں تو یہ فرمایا۔ تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ صحابہ کے بارے میں ذکر نہیں ہو رہا، آئندہ زمانے کے مسلمان جو اچھے برے ملے جلے ہوں اور ایسا گڈمڈ معاشرہ ہو جائے کہ کچھ پتہ نہ چلے کہ کس کو ہم صحیح کہیں کس کو غلط کہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آئے گا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ تم میں سے ہر آدمی کو غیب پر آگاہ کرے کہ فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، فلاں کا عقیدہ درست ہے، فلاں کا عقیدہ غلط ہے۔ فرمایا پھر کیا طریقہ کار خدا تعالیٰ اختیار کرے گا؟ پیش گوئی فرمائی وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ،
جب مسلمانوں کا معاشرہ اچھے برے افراد پہ مشتمل ہوگا، مسلمان اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، تو پھر خدا تعالیٰ ان میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے، ان کو نتھار کر جدا جدا کرنے کے لیے جس رسول کو چاہے گا اس کا انتخاب کر لے گا۔ تو اس آیت میں یہ پیش گوئی کی گئی کہ جب امت محمدیہ کے افراد کا معاشرہ اچھے برے افراد پہ مشتمل ہوگا اور لوگ حیران پریشان ہوں گے کہ ہم کس کو صحیح مانیں کس کو غلط مانیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا طریقہ کار اختیار فرمائے گا؟ ایک رسول کا انتخاب کرے گا۔ اس معاشرے میں سے جو لوگ رسول کو قبول کرتے چلے جائیں گے ان کا اچھا ہونا ثابت ہو جائے گا، اور جو برے ہوں گے وہ اس رسول کو قبول کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اس آیت میں آئندہ امت محمدیہ کے اس زمانے میں جس میں اسلامی معاشرہ اس قسم کے افراد پہ مشتمل ہوگا، رسول کی بعثت کی پیش گوئی بیان کی گئی ہے۔ جی جزاکم اللہ، یہ بڑا واضح طور پر اس آیت سے یہی مستنبط ہوتا ہے کہ جب فرقہ بندی ہو جائے گی، مختلف خیالات کے لوگ ہوں گے، تو اس وقت پھر ان میں فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون حق پر ہے، خدا تعالیٰ نبی بھیجے گا، نبی منتخب کرے گا، نبی چنے گا، تو اس کے ذریعے پتہ لگے گا کہ کون ہیں جو سچے ہیں اور کون ان کے مخالف ہیں۔ ایک اور انداز سے بھی اس آیت پہ غور ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک دائمی بنیادی اصول بیان فرما رہا ہے کہ جب بھی کسی نبی کی امت کے افراد جن پر مومنین کا لفظ اطلاق پاتا ہو، جب بھی کسی نبی کے ماننے والے آپس میں اچھے برے معاشرے کے افراد بن جاتے ہیں، اور جب بھی کسی نبی کی امت میں اس قسم کا بگاڑ اور زوال آتا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس نبی کی امت میں رسول مبعوث کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دائمی اصول بیان فرمایا، اگر تو ہماری امت میں ایسا زمانہ نہیں آئے گا جس میں امت کے افراد کچھ اچھے ہوں کچھ برے ہوں، تو پھر یہ اصول اور خدا کی یہ سنت ہماری امت پہ اطلاق نہیں پائے گی۔ لیکن اگر پیش گوئیاں بھی موجود ہیں کہ ہماری امت پر بھی ایسا معاشرہ آئے گا جس پر زوال کے حالات ہوں اور امت کے افراد اچھے برے ہوں، آپس میں اختلافات اور انتشار کی کیفیت ہو، تو پھر خدا تعالیٰ کی یہ دائمی سنت یہاں پر بھی جاری ہوگی، اور پھر ہماری امت میں گزشتہ امتوں کی سنتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ رسول کی بعثت فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اپنے بعد مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، کیف انتم، اے مسلمانوں تمہاری حالت کتنی خطرناک ہوگی۔ پیش گوئی فرما دی کہ میری امت پر بھی خطرناک کیفیت آئے گی، جیسے اس آیت میں بیان فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں کی حالت خطرناک ہوگی، فرمایا اے میرے ماننے والو جب تمہاری حالت اتنی خطرناک ہوگی تم میں ابن مریم نازل ہوگا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے یہ محاورہ ہمارے سامنے پیش فرمایا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مضمون بیان کرنے کے لیے، فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسولا، یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت کرنے والا رسول نازل کیا۔ کیا مطلب؟ نصیحت کرنے والا رسول پیدا کیا، نصیحت کرنے والا رسول مبعوث کیا۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیدائش اور آپ کی بعثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا تھا قرآن پاک میں، وہی لفظ آنے والے مسیح کے بارے میں استعمال فرمایا کہ تمہاری حالت کتنی خطرناک ہوگی جب تم میں مسیح ابن مریم نازل ہوگا، یعنی تم میں مسیح ابن مریم پیدا ہوگا یا مسیح ابن مریم مبعوث ہوگا۔ تو یہ لفظ نازل ہوگا یعنی پیدا ہوگا یا مبعوث ہوگا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں کسی ایسے مسیح کا ذکر نہیں ہو رہا جس کے بارے میں یہ کہا جائے
کہ وہ زمین سے آسمان پر گیا ہے اور آسمان سے پھر دوبارہ واپس آئے گا، جی صحیح، کیونکہ واپسی کے لیے نزول کا لفظ نہیں ہوتا۔ جو آسمان پر گیا ہے یا کہیں بھی گیا ہے، جی جی، جس نے کہیں جا کر وہاں سے واپس آنا ہے، اس کے لیے عربی زبان میں رجوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا عود، عین واو دال، جی جی، اس کا لفظ استعمال، وہ دونوں لفظ ہی حدیث میں نہیں ہیں۔ بلکہ اگلا فقرہ یہ ہے، فرمایا جب تم میں ابن مریم نازل ہوگا، یعنی پیدا ہوگا، مبعوث ہوگا، فَأَمَّكُمْ، جی، وہی ابن مریم تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہاری امامت کرے گا، منکم، اور وہ تم میں سے ہوگا، کسی اور امت میں سے نہیں ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں یہ ساری تفصیل حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دی کہ میں اس امت میں، میری امت پہ آنے والے خطرناک ترین زمانے میں جس مسیح نبی اللہ کے آنے کی پیشگوئی کر رہا ہوں، وہ اسرائیلی امت کا فرد نہیں ہوگا، وہ آسمان سے واپس نہیں آئے گا، وہ میری امت میں پیدا ہوگا، میری امت میں مبعوث ہوگا، اور تم میں سے ہوگا، کسی غیر امت کا فرد نہیں ہوگا۔ ایک حدیث کی کتاب ہے کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق، اس میں بھی جو حدیث بیان ہوئی، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکرن افضل ہذہ الامت، ابو بکر اس امت کے افراد میں سے سب سے افضل ترین فرد ہے، جی، الا ان یکون نبی، سوائے اس کے کہ آئندہ امت میں کوئی نبی پیدا ہو۔ اگر ہماری امت میں کسی نبی نے پیدا ہونا ہی نہیں تھا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الا ان یکون نبی کے الفاظ استعمال نہ فرماتے، پھر حدیث کے الفاظ صرف اتنے ہی ہوتے کہ ابو بکرن افضل ہذہ الامت، کہ ابو بکر اس امت کا افضل ترین فرد ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کا مجموعہ مرتب کیا، اس کا نام ہے الجامع الصغیر، اس میں بھی انہوں نے اسی مضمون سے ملتی جلتی، اسی مضمون کی حدیث درج کی ہے، الفاظ اس سے ملتے جلتے ہیں، مضمون یہی ہے۔ اس کے الفاظ ہیں، ابو بکرن خیر الناس الا ان یکون نبی، کہ ابو بکر سب لوگوں میں سے بہترین انسان ہے سوائے اس کے کہ آئندہ کوئی نبی پیدا ہو۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نبی کے پیدا ہونے کی بشارت دی، کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی، اور وہ تو پہلی امت کا فرد ہے جو آپ کی آمد سے 600 سال پہلے پیدا ہو چکا، آسمان پہ زندہ بیٹھا، وہ آئے گا، اس خیال کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرما دی۔ چنانچہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں سے سب سے اول نمبر کی حدیث کی کتاب جو تمام کتابوں میں مستند ترین سمجھی جاتی ہے، جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد یہ تمام کتابوں میں سے صحیح ترین کتاب ہے۔ اس میں 2 مضمونوں پہ مشتمل حدیثیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرمائی، 5-6 مقامات پر یہ حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھا۔ جہاں پر بھی حضرت عیسیٰ کے لفظ کے ساتھ ابراہیم اور موسیٰ یعنی گزشتہ انبیاء کا ذکر فرمایا، ہر حدیث میں صحیح بخاری میں موسیٰ اور ابراہیم کے ساتھ دیکھے جانے والے عیسیٰ کا رنگ سرخ بیان فرمایا، جو شامی نسل کا رنگ ہے، کیونکہ وہ شامی تھے۔ 5-6 مقامات پہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ حدیث لکھی ہے کہ میری امت میں دجال میں نے دیکھا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا، اور اس کے پیچھے پیچھے مسیح دیکھا وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ تو 5-6 مقامات پر جہاں پر بھی دجال اور مسیح کا اکٹھا ذکر فرمایا،
یعنی جس امت میں آنے والے مسیح کا ذکر فرمایا اس کا ہر مقام پہ صحیح بخاری کی حدیث میں گندمی رنگ بیان کیا گیا. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ آنے والے مسیح کا رنگ سرخ بیان کر کے جی اور اپنی امت میں دجال کے مقابلے کے لیے آنے والے مسیح کا رنگ گندمی بیان کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ جو میری امت میں مسیح آئے گا میرے دین کی خدمت کے لیے وہ سرخ رنگ کی قوم کا فرد نہیں ہوگا، خواہ اس کو کوئی زندہ مانے یا فوت شدہ مانے، یہ علیحدہ بات ہے، الگ مسئلہ. لیکن یہ آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ سرخ رنگ کی قوم میں جو مسیح آیا تھا جس کا رنگ سرخ تھا، سرخ رنگ کی قوم کا فرد ہونے کی بنا پر وہ میری امت میں نہیں آئے گا. میری امت میں کون سا مسیح آئے گا؟ جس کا رنگ گندمی ہوگا. تو یہ فرق بیان کر کے آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ میری امت میں آنے والا مسیح پیدا ہوگا، نہ کہ اسرائیلی امت کا فرد یہاں پہ میرے دین کی خدمت کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے، بڑی واضح بات ہو گئی ہے. تو محترم مولانا صاحب اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور بھی کئی آیات ہوں گی، تو کوئی میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے استفادہ کے لیے کوئی اور آیت بھی آپ بیان فرمائیں جس میں امت محمدیہ میں نبی کے آنے کا ذکر موجود ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جی فرمایا ہے صاف دل کو کثرت اعجاز کی عادت نہیں، جی ایک نشان کافی ہے کر دل میں ہو خوف کردگار. بے شک. ایک خوف خدا رکھنے والے انسان کو مسئلہ سمجھنے کے لیے تو اللہ کے کلام میں سے اگر ایک ہی فکرہ مل جائے سمجھ آ جائے تو وہ کافی ہے. لیکن مزید پتہ نہیں کس کو کون سی آیت کس کے دل میں اتر جائے. میں ایک اور آیت عرض کرتا ہوں. جی یہ میرے سامنے سورت حج ہے. جی سورت حج کا آخری رکوع ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی صفات بیان کر رہا ہے جی کہ میری کیا صفات ہیں، میں کیا کیا کرتا ہوں. وہ کس کے بالمقابل؟ دوسرے شریکوں کے بالمقابل موازنہ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ جن کو تم میری خدائی میں شریک قرار دیتے ہو ان کے اندر یہ خامیاں ہیں، ان کے بالمقابل میرے اندر یہ خوبیاں ہیں. چنانچہ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو ایک اہم مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ، اس مثال کو غور سے توجہ سے سنو. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہ بنا سکیں گے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، خاص سارے کے سارے معبود اکٹھے ہو جائیں، جن جن کو بھی خدا کا شریک کہا جاتا ہے وہ سارے جمع ہو جائیں، سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. آگے بڑی عجیب بات بیان فرمائی. فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر کوئی مکھی ان معبودوں سے، خدا کے بنائے ہوئے ان شریکوں سے کوئی چیز چھین لے، فرمایا لا یستنقذوہ منہ، یہ سارے معبود مل کر بھی اس مکھی سے اپنی چھینی ہوئی چیز نہیں لے سکتے. چنانچہ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، ان معبودوں سے فیض طلب کرنے والا کتنا کمزور اور بے بس ہے. والمطلوب، اور یہ معبود اور یہ شریک جن سے مشرکین فیض طلب کرتے ہیں وہ بھی بڑے کمزور ہیں. فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ جو اللہ کے شریک تسلیم کرتے ہیں انہوں نے اللہ کا صحیح قدر نہیں کیا. یہ ان کی خامیاں بیان کی. اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے. جنہیں تم خدا کا شریک بناتے ہو، خدا تسلیم کرتے ہو، ان کا تو یہ حال ہے. میں کیا ہوں؟ فرمایا
ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ طاقتور بھی ہے اور کامل غلبے والا بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ طاقتور اور غلبے والا ہے تو جو طاقتور اور غلبے والے اللہ سے مانگے گا اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ جو طاقتور اور کامل غلبے والے اللہ کے ساتھ دوستی اور تعلق باندھے گا اسے بھی پھر کوئی پریشانی نہیں۔ فارسی میں کہتے ہیں یار غالب شو کہ تا غالب شوی، طاقتور کے دوست بن جاؤ تاکہ تم غالب آؤ دوسرے پہ۔ وہی مضمون جو اس فارسی کے مصرے میں بیان ہوا وہ معلوم ہوتا ہے اسی آیت سے کسی نے استنباط کیا۔ تیسری خوبی کیا بیان کی؟ فرمایا یہ سورۃ حج کی آیت نمبر 76 ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے رسول چن لیتا ہے۔ اس آیت میں استمرار پایا جاتا ہے، اس کو گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں استمرار تجددی، کہ فعل مضارع کے صیغے میں بسا اوقات ماضی کا زمانہ بھی شامل ہوتا ہے، حال کا زمانہ بھی شامل ہوتا ہے اور مستقبل کا زمانہ بھی شامل ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایسا کام ہے جو ماضی میں شروع ہوا، حال میں بھی ہو رہا ہے اور مستقبل میں بھی ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت یہ بیان فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارے معبودوں کی کمزوریاں ایک طرف، اس کے بالمقابل میری صفات یہ ہیں کہ میں پہلے بھی، اب بھی اور آئندہ بھی فرشتوں کو مختلف کاموں کے لیے چنتا رہا ہوں، چن رہا ہوں اور چنتا رہوں گا۔ آگے فرمایا صرف فرشتوں میں سے نہیں، وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے بھی تمہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے میں رسول چنتا رہا ہوں، زمانہ ماضی میں، آئندہ بھی چنتا رہوں گا۔ فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، میری ایک خوبی یہ ہے ان اللہ سمیع بصیر، میں تمہاری باتیں تمہاری دعائیں سننے والا ہوں، بصیر تمہارے حالات کو دیکھنے والا ہوں، تمہارے حالات کو دیکھنے کے نتیجے میں میں فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے رسول بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا، کب بھیجنا ہے، کہاں بھیجنا ہے، کس کو بھیجنا ہے۔ آگے پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ لوگوں کے جو سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے۔ یہاں بھی استمرار تجددی ہے کہ تمہارے سامنے جو ہے، جو تمہارے پیچھے ہے، میں اس کو پہلے بھی جانتا تھا، اب بھی جانتا ہوں اور آئندہ بھی جانتا رہوں گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جھوٹے معبودوں اور خدائی کے شریک قرار دیے جانے والے دوسرے شریکوں کی کمزوریاں بیان کر کے ان کے بالمقابل اپنی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرماتا ہے کہ میں فرشتوں میں سے مختلف امور کی انجام دہی کے لیے اپنے رسول چنتا رہا ہوں اور آئندہ بھی چنتا رہوں گا۔ اور اسی جملے پہ اگلا لفظ بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے بھی میں اپنے رسول چنتا رہا ہوں اور چنتا رہوں گا۔ تو اس میں مستقبل کا صیغہ بیان کر کے استمرار تجددی کے رنگ میں اس مضمون کو بیان کر دیا گیا کہ جو کام میں شروع سے کرتا چلا آ رہا ہوں یہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ جی صحیح ہے۔ اچھا مولانا صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ اگرچہ مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور استقبال کے معنی دیتا ہے، لیکن بعض اوقات مضارع کا صیغہ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کانا لگ جائے یا کانا محذوف ہو تو وہ پھر ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے کہ خدا پہلے تو ایسے کیا کرتا تھا، آئندہ کا اس میں ذکر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مثلا کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات، کہ ہم نے ابراہیم کو ہم دکھایا کرتے تھے آسمانوں کی بادشاہت، تو اب تو نہیں اللہ تعالیٰ دکھاتا، آئندہ نہیں دکھائے گا، حضرت ابراہیم تو فوت ہو گئے۔ اس بارے میں آپ بیان فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے
اس آیت کے الفاظ پہ غور فرمائیں. جی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کانا یستفی. ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یستفی فعل مضارع سے پہلے کانا کا لفظ نہیں رکھا، جی جس کی وجہ سے اس کو ماضی استمراری کے مفہوم میں کہا جائے کہ یہ پہلے ہوتا تھا آئندہ نہیں ہوگا، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ رہ گئی یہ بات کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر فعل مضارع سے پہلے ماضی استمراری کی جو علامت لفظ کانا ہوتا ہے وہ محذوف ہے. جی بھی محذوف ہر جگہ نہیں ہوتا. محذوف ہونے کے لیے وہاں پہ کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بغیر دلیل کے اگر ہر جگہ کوئی لفظ محذوف ماننا شروع کر دیں تو اتنا اندھیر مچے گا. جی مثلا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اگر کوئی پادری کہہ دے کہ یہاں پر محذوف ہے اور جملہ یوں ہے لا الہ الا ابن اللہ، کہ ابن اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہم کیا کہیں گے اسے؟ صحیح. وہ کہے گا جی محذوف کا قاعدہ ہے. بھئی محذوف وہاں ہوتا ہے جہاں محذوف وہاں پہ مانے بغیر فکرے کا مفہوم کوئی نہ بن رہا ہو. صحیح. وہ جو آیت آپ نے سنائی کہ اس آیت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، واقعی اس آیت میں کذالک نری فعل مضارع سے پہلے کننا یعنی کانا کا جمع متکلم کا صیغہ وہاں پہ محذوف ہے. کیوں محذوف ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. صحیح. ان کی وفات اس بات کی دلیل بن گئی کہ کذالک نری ابراہیم کی آیت میں زمانہ مستقبل شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں کیا دلیل ہے؟ سوائے اس کے یہ کہیں کہ ہماری مرضی ہے، اور تو کوئی نہیں. دوسرا دیکھیں، اگر تو قرآن کریم کہتا، کیونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ترکیب الفاظ کی ایسی رکھی ہے کہ کوئی جو بھی پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے اس کا دھوکہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ یستفی من الناس رسولا، جی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے رسول چنے گا. آیت کا پہلا حصہ یہ ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، تو جو بھی تشریح اس جملے کی کرنی ہے وہی تشریح ومن الناس کے الفاظ کی ہوگی. بالکل صحیح. کیونکہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا اور من الناس کے درمیان واو عطف کی ہے. ٹھیک ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جب واو عاطفہ آتی ہے تو جو مفہوم پہلے جملے کا ہوتا ہے وہی بعد والے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس آیت میں یستفی سے پہلے کانا محذوف مانے یعنی ماضی استمراری ہو، جی تو ماضی استمراری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام جو پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہو رہا، آئندہ بھی نہیں ہوگا. یہ بات قرآن کریم اور احادیث کی تعلیمات کے خلاف ہے. جی کیوں؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے دو فرشتے آسمان سے آتے ہیں ہر انسان کے پاس اس کے اعمال کی نگرانی کے لیے. ان کو کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور وہ عصر کی نماز تک اس کے ساتھ رہتے ہیں. عصر کی نماز کے وقت یہ دو فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور نئے دو فرشتے ہر انسان کے پاس اس کے اعمال کی نگرانی کے لیے خدا بھیج دیتا ہے. تو حدیث تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو بھیجنے کے بارے میں یہ اصول ہے کہ ہر انسان کے پاس صبح دو فرشتے آ رہے ہیں، دو واپس جا رہے ہیں. ہر انسان کے پاس عصر کے وقت دو فرشتے آ رہے ہیں اور صبح والے واپس جا رہے ہیں. جی. اور قیامت تک یہ واقع ہوتے چلے جانے. یہ تو نہیں فرمایا کہ جو پہلے لوگ تھے ان کے اعمال کی نگرانی کے لیے تو فرشتے آیا کرتے تھے، آئندہ نہیں آئیں گے میری امت میں، بلکہ قرآن کریم نے بھی اس مضمون کو بیان فرمایا. قرآن کریم سورۃ یونس میں اسی مضمون کو بیان کرتے فرماتا ہے اِنَّ رُسُلَنَا یکتبون ما تمکرون. اے کفار، ہمارے بھیجے ہوئے رسول یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ تم جتنی تدبیریں کرتے ہو
جو بھی اسلام کے خلاف برے منصوبے باندھتے ہیں اور برے کام کرتے ان کو لکھ رہے ہیں. وہی جو حدیث میں مضمون بیان ہوا وہ اس آیت میں بیان ہوا. سورۃ زخرف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے بلا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. ہمارے بھیجے ہوئے رسول یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، جو انسانوں کے اعمال لکھنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ ان کے پاس بیٹھے ان کے اعمال لکھ رہے ہیں. صحیح. تو قرآن کریم تو یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو دنیا میں بھیجنے کا اصول، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو انسانوں کے پاس بھیجنے کی سنت یہ ماضی استمراری میں نہیں تھی، اب بھی ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی. بلکہ ایک اور بڑی سیدھی سی بات عرض کروں، سورۃ القدر جی اس میں لیلۃ القدر کی بڑی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی. اس لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اب لیلۃ القدر تو ہر سال آتی، صحیح، ہر رمضان میں آتی. تو کیا فرمایا کہ میری امت میں ہر سال ہر رمضان میں جب لیلۃ القدر آئے گی تو ہر سال میری امت میں رمضان کے مہینے میں آنے والی لیلۃ القدر میں کیا ہوگا؟ تنزل الملائکۃ، فرشتے اترا کریں گے، والروح فیہا، اور جبریل اترا کرے گا باذن ربہم، اللہ کے حکم سے. تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہاں پہ مراد لیں کہ ماضی استمراری ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب زمانہ حال میں اور آئندہ خدا تعالیٰ فرشتوں کو دنیا میں نہیں بھیجے گا. تو یہ آیات اور ان آیات سے مضمون استنباط کر کے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ ہر انسان کے اعمال کو تحریر کرنے کے لیے فجر کے وقت 2 فرشتے آتے ہیں جی، وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اگلے 2 فرشتے ہر انسان کے پاس عصر کے وقت آ جاتے ہیں، اور فجر کو وہ چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں. یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ کہنا کہ فرشتوں کو بھیجنے کا اصول ماضی استمراری یعنی پہلے زمانے میں تھا، اب نہیں ہے، آئندہ نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہے. تو اگر قرآن کریم نے اس آیت کے پہلے حصے میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا کرتا تھا، اب بھی بھیجتا ہے، آئندہ بھی بھیجتا رہے گا، تو یہی مضمون فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے بھی. کیا انسانوں میں سے؟ یستفی رسولاً، کہ انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ زمانہ ماضی میں بھی رسول بھیجتا رہا، آئندہ بھی بھیجتا رہے گا. جزاکم اللہ احسن الجزا. علو صاحب آپ نے خوب اچھی طرح روشنی ڈالی ہے. تو ناظرین کرام، بات واضح ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اتباع کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نبوت کا انعام بھی دے گا، اور اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، واضح انداز میں ایک سے زائد جگہ پر یہ مضمون بیان ہوا ہے. چند آیات. ایک تو یہ ہے نا کہ فرشتے ہر انسان کے پاس انسان کے اعمال نامے کی تحریر کے لیے آتے ہیں، اور لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ اس میں جبریل بھی اترتا رہے گا. اب جبریل کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اسرائیل کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اسرائیل جب زمین پہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ جان نکالے گا. جب جبریل زمین پہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہی لے کر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال میں امت میں سینکڑوں ہزاروں ایسے اولیاء، ایسے خوش نصیب خدا کے مقربین پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہم پہ خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، ہم سے خدا باتیں کرتے ہیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مثنوی بڑی مشہور ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہست قرآن در زبان پہلوی. یہ فارسی زبان میں تو قرآن ہی سمجھیں. وہ کچھ باتیں معرفت کی بیان کر کے اگلے شعر میں فرماتے ہیں نہ رمل استو نجوم استو نہ خواب، کہ یہ جو باتیں میں نے بیان کی، نہ یہ رمل ہے،
نہ علم نجوم ہے، نہ کو خواب کی باتیں ہیں. وحی حق واللہ عالم بالصواب، کہ یہ جو میں نے باتیں بیان کی یہ وحی حق ہوئی ہے مجھ پر، وحی حق پانے کے نتیجے میں میں نے یہ باتیں بیان کی. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی. ان کو خدا تعالیٰ نے وحی کی، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت، اس کا نام یحییٰ. انہوں نے پھر اس کے بعد اپنے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام محمد یحییٰ رکھا. یعنی قرآن کریم کی یہ آیت انہیں الہام ہوئی. حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امت میں بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے فتوح الغیب. اس میں وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے پیار کی راہوں میں ترقی کرتا چلا جائے تو ایک ایسا مقام آئے گا تجھ پر، فحینئذ تکون وارث کل رسول و نبی و صدیق، تو ہر رسول، ہر نبی، ہر صدیق کا وارث بن جائے گا. ایک جگہ فرماتے ہیں اگر تو خدا تعالیٰ، اسی کتاب فتوح الغیب میں، اگر تو خدا تعالیٰ کی محبت و پیار کے میدان میں ترقی کرتا چلا جائے تو خاطبو بِأَنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، تو تجھے اللہ تعالیٰ خطاب کرے گا کہ تو ہمارے بارگاہ میں بڑا مقرر ہے. تو امت میں سینکڑوں ہزاروں ایسے اولیاء. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے بارے فرماتے ہیں، دم بدم روح القدس اندر معین میدمد. روح القدس جبریل دم بدم معین الدین کے اندر پھونک مار رہا ہے. کیا مطلب؟ پھونک کو ایسی پھونک مار رہا ہے. جبریل کی پھونک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خدا کی وحی کا نازل ہوتی ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ان بزرگوں کی بزرگی کے تو قائل ہیں لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ ان پہ وحی ہوتی تھی. ارے بھائی، اگر بزرگی کے قائل ہو تو کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ خدا کی وحی آتی ہے اور ہم کہیں کہ ان پہ نہیں آتی تھی، گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. تو اگر ہم نے ان کو جھوٹا کہہ دیا تو پھر بزرگ کیا ہوئے؟ اگر وہ بزرگ ہیں اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ خدا کی وحی آتی ہے تو پھر وہ جھوٹ نہیں بول رہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار سے محروم ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے فیض سے محروم ہو جاتے ہیں. اب جو ان کے دل کا تکبر ہوتا ہے وہ آڑے آتا ہے اس بات کو ماننے میں. اگر وہ یہ کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نیکوں پہ اپنی وحی نازل کیا کرتا ہے ہماری امت میں، تو لوگ کہیں گے جناب آپ پہ کیا، وہ کہیں گے نہیں، کہیں گے پھر آپ کیا ہوئے. تو اس لیے وہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے تمام بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں سب نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے تھے. بھئی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو فلاں مسئلہ سمجھنے میں غلطی لگ گئی، ٹھیک ہے، یہ تو شریعت کہتی ہے کہ غلطی لگ سکتی ہے. آپ ان کی کسی تفسیر سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، ان کی رائے سے، ان کے فتوے سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں. لیکن اگر وہ ایک مشاہدہ بیان کریں اور اس بات کا تذکرہ کریں کہ ہم پہ خدا کی وحی اترتی ہے، اب یہ وہ کسی آیت یا حدیث کی تشریح نہیں کر رہے، وہ کوئی فتویٰ نہیں بیان کر رہے، وہ اپنے بارے میں ایک مشاہدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا کا سلوک یہ ہے کہ ہم پہ خدا کی وحی اترتی ہے. اگر ہم نے ان کو بزرگ ماننا ہے تو اس بات کو ماننا پڑے گا. صحیح. جزاکم اللہ. بات یہی ہے کہ باتیں بڑی واضح ہیں، قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، ٹھوس احادیث میں بیان ہوئی ہیں، بزرگان کے واقعات آپ کے سامنے ہیں. اس امر کی ضرورت ہے کہ انسان صدق کے دل سے غور کرے، تعصب سے ہٹ کر ان باتوں پہ اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف ضرور رہنمائی کرے گا. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آنکھیں کھولے اور اس طرف ان کو توجہ ہو کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے اعتقادات کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ پروگرام میں ہم اس گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے اور پھر حاضر ہوں گے. ختم نبوت ہی کے مسئلے پر مزید گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
اللہ حافظ و نگہبان.